اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم علماء و مشائخ کے تعارف میں محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ان کی حیات و خدمات، ان کی تمام جملہ جو خدمات ہیں ان پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں، اور یہ ہم نے ہر قسط میں تقریباً گزارش کی ہے کہ یہ جتنا بھی ہم یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، یہ محترم و مکرم جناب خالد اطہر صاحب کی کتاب برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، اس سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو قسط ہے یہ تھوڑا مختصر ہوگی۔ اس میں رؤیت ہلال کے مسئلہ پر ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے، ان کا جو موقف تھا برطانیہ میں، یعنی 2001 میں یہ ان کا خالد اطہر صاحب نے انٹرویو لیا، تو اس وقت یہ کتاب شائع ہوئی۔ پھر تو سماعت کیجیے۔ رؤیت ہلال کے مسئلہ پر بھی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف برطانیہ میں موضوع بحث رہا۔ اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ میرا مدعا یہ ہے کہ رؤیت صرف ننگی آنکھ سے چاند دیکھنے کو نہیں کہتے۔ قرآن اور حدیث پاک میں کثرت سے رؤیت بمعنی علم اور خبر کے آیا ہے، جیسے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہ دیکھا یا جانا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور قرآن کریم نے اسے دیکھنے کے معنوں میں لیا ہے۔ اسی طرح یہ بمعنی علم و خبر ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو ننگی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اسے بھی رؤیت ہی کہا جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی لفظ رؤیت ہے، مثلا رمضان کی ابتدا، روزہ رکھنا، روزہ افطار کرنا، وہ علم و خبر کے معنوں میں آیا ہے اور ان میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ یہ اجتہاد بھی نہیں ہوگا، بلکہ عین حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص پر عمل ہوگا، کیونکہ اس کا ایک معنی نص سے ثابت ہے۔ گویا آپ پہلے ننگی آنکھ سے دیکھنے کے بجائے علم و خبر پر عمل کر رہے ہیں، تعبیر تو نہیں کر رہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے علم و خبر کے مطابق روزہ رکھ لیں اور علم و خبر کے مطابق افطار کر لیں۔ علم و خبر کے ذرائع آج بہت ترقی کر چکے ہیں، ان میں جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سائنس ہے، اور اسٹرانومی اور علمناک ہے۔ یہ ہم سے لفظ نہیں پڑھا گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو چلیں، جو بھی ہے، جس کے ذریعہ چاند اور سورج سے متعلق تمام اطلاعات قبل از طلوع و غروب مل سکتی ہیں، اس علم کو پورے طریقے سے قبول کیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل ہمارے علماء و فقہاء نے فلکیات اور فقہی کتابوں میں اس موضوع پر جو بحثیں کی ہیں، وہ علم فلکیات اور علم نجوم پر ہی مبنی ہوتی تھی۔ اس وقت کا علم فلکیات اگر آج قابل قبول ہے، یعنی اس وقت کا علم فلکیات اگر آج قابل قبول ہے، تو آج کے دور کا علم فلکیات زیادہ سائنسی ہونے کے باعث زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس اصول کی بنیاد پر 3-4 فارمولے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک اصول یا فارمولے پر امت کا اجماع ہو جائے، اور آغاز رمضان اور عیدین کے سلسلے میں سب ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں۔
پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ مغربی دنیا کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہاں پاکستان میں بھی عوام کو رات 12 بجے تک انتظار میں بٹھایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو چاند دیکھنے پر مامور کیا جاتا ہے ان میں 70-80 برس کے ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ننگی آنکھ سے تو کیا اینک والی آنکھ سے بھی چاند نظر نہیں آ سکتا۔ اس صورت میں مغربی دنیا کے نوجوانوں میں ایک اضطراب و تذبذب پھیلتا ہے اور شاعر اسلامی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ رؤیت ہلال کے مسئلے کو حل کرنا اسلام اور امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ میں اس کو حل کرنے اور اجماع امت کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ہے جناب علی رؤیت کے حوالہ سے، رؤیت ہلال یعنی چاند کی رؤیت کے حوالہ سے ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کا موقف، جو ہم نے اس کتاب سے، جو انہوں نے 2001 میں محترم مکرم جناب خالد اطہر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ تو یہ آپ ہماری ویڈیو کو سن کر آپ یقیناً محظوظ ہو رہے ہوں گے، ہماری اس کاوش کو یقیناً آپ سراہیں گے۔ سادہ سی ہے، سادہ سا انداز ہے، فقیرانہ انداز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس اہل سنت کے محقق نے، عالم نے، شیخ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ نسل نو تک پہنچائی جائیں۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔